اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ ایمرجنسی میں چترال سے کال بھی آئی تھی، کچھ خواتین کے میسج بھی آئے تھے، اور ارنو کے حوالے سے، کیونکہ یہ سیشن جو چل رہا ہے امن اور امان کے حوالے سے، تو ہمارا جو ارندو کا ایریا ہے، میرکھانی سے جو ہمارا دروش کا ایریا ہے، 30 کلومیٹر دور ہے وہ ہم سے، تو وہاں پہ مختلف جنگیں ہوتی رہتی ہیں، مگر اس دفعہ جنگ کی انتہا ہوگی۔ وہاں پہ لوگوں کے گھر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں، تو وہاں پہ نظام جو ہے بالکل درہم رہ چکا ہے۔ لوگ خانہ بدوشوں کی طرح، کوئی دروش آ کے ٹھہرا ہوا ہے، کوئی میرکھانی آ کے بھی ٹھہرا ہوا ہے، کوئی پشاور آ رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ جنگ چل رہی ہے۔ تو میری صوبائی حکومت سے یہ گزارش ہے، وہاں کے ڈی سی او کو، کیونکہ اس علاقے کے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ڈی سی او آئے اور کھلی کچہری ہمارے ساتھ کریں، اور ان کے جو نقصانات ہیں تو پورے تو حکومت اگر نہیں دیتی، مگر اس کا ازالہ تو کیا جائے۔ ان لوگوں کے جو گھر تباہ ہوئے ہیں، ان کے جو نقصانات ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ معصوم بچے جو ہیں دن رات بیماری میں مبتلا ہے، وہاں پہ اسپتال ہے مگر ڈاکٹر نہیں ہیں۔ تو اسپیکر صاحب اس چیز کو نوٹ کریں۔ پہلے بھی میں اس بارے میں بات کر چکی ہوں۔ میں نہیں کہتی کہ ہمارے چترال میں، خاص کر ارندو میں، کہ آپ نئی بلڈنگ بنائیں، وہاں پہ اسپتال ٹھیک ٹھاک موجود ہے۔ وہاں پہ جو ڈاکٹران ہیں، جب میں نے ایم ایس کو فون کیا، ایم ایس نے کہا کہ ڈاکٹران ہیں، اگر ہیں تو اگر اس نام پہ وہ ملازمت لے چکے ہیں تو وہاں پہ ڈیوٹی کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ صوبائی حکومت کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو نوٹ کریں اور نوٹس دیں ان لوگوں کو۔ اگر وہ لوگ وہاں پہ ڈیوٹی نہیں دینا چاہتے، ان کو وہاں سے نکال دیا جائے نوکری سے۔ دوسری بات، وہاں پہ جو سکول ہے اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی۔ سکول ہے مگر وہاں پہ ٹیچریں نہیں ہیں، اور جو سکول ہے اس پہ تالا لگا ہوا ہے، تو وہ بھی ہمارے دروش کا ایک ایریا 30 کلومیٹر دور ہے، 1 گھنٹے کا راستہ ہے۔ مگر اس دور میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں وہاں پہ کا موبائل سسٹم نہیں ہے، کوئی فون کا ذریعہ وہاں پہ نہیں ہے کہ بندہ کوئی بیمار ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے کہ وہ اپنے دوسرے علاقے میں بات کر سکے۔ وہاں پہ جتنے بھی گورنمنٹ ملازم یا اپنے ارندو سے باہر جا کے جو جاب کرتے ہیں، ان کی بیویاں کہہ رہی ہیں کہ 4 سال تک ہم نے اپنے شوہروں سے بات نہیں کی، اپنے بچوں سے بات نہیں کی۔ تو یہ اس دنیا میں، اس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں کہ اب تک وہاں پہ فون موجود نہیں ہے۔ مگر فی الحال امن پہ جو بات ہو رہی ہے، میں اس بارے میں بات کروں گی کہ ڈی سی او کو ابھی سے آپ فوراً اس چیز کا ایکشن لیں، کھلی کچہری وہاں پہ بلائیں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ جو ان کے نقصانات ہو چکے، ابھی انہوں نے 15 تاریخ رکھی ہے، اس علاقے کے لوگوں میں احتجاج کر رہے ہیں اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو ڈی سی او جائے وہاں پہ، کھلی کچہری کرے، ان کے مسئلوں کو سنیں۔ وہاں پہ 30 کلومیٹر دور جو 1 گھنٹے کا راستہ ہے، 4 گھنٹے میں ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ اس دور میں ہم رہ رہے ہیں۔ وہاں پہ پانی کی جو پائپ لائن کی منظوری ہو چکی ہے، مگر ابھی تک انہوں نے وہ فنڈ اور وہ چیزیں ان کو نہیں دی۔ تو میں صوبائی حکومت کو کہتی ہوں کہ 30 کلومیٹر دور ہے ہمارے علاقے سے، وہ ہے، ہم پرامن زندگی گزارے ہیں، مگر وہ ایک ایسی جگہ پہ وہ زندگی گزارے، نہ دن نہ رات، نہ وہ سوتے، نہ وہ خواتین 12 سال کی بچیاں جو ہیں شادی شدہ ہیں، ان کے بچوں کے کیس جب ہوتے ہیں تو ان کے علاج کے لیے کچھ موجود نہیں ہوتا۔ وہ دروش میں آتے ہیں 15-20 ہزار پہ گاڑی دے کے، جب اسپتال آتے ہیں دروش میں، وہاں پہ ڈاکٹران موجود نہیں ہوتے ہیں، وہ پشاور آنا پڑتا ہے ان کو۔ تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہسپتال وہاں پہ وہ جو ڈاکٹران، جو ملازمین ہیں وہاں پہ ڈیوٹی دے، جو ٹیچران اس نام پہ ٹیچر ہیں وہ وہاں پہ ڈیوٹی دیں۔ اس کو ڈی سی او کو بھی کہیں، حکومت سے بھی میری درخواست ہے کہ اس چیز کو کریں، اور کھلی کچہری ڈی سی او کو فوراً آپ یہاں سے آپ اس کو لیٹر کروائیں کہ کھلی کچہری کرے، جو ان کے نقصانات ہو چکے وہ ان کو دیں۔ تو میں پھر آپ گزارتی ہوں کہ وہاں پہ جنگ ہوئی ہے، ان کے گھر بچیاں کیونکہ خانہ بدوش ہو چکے ہیں، وہ کوئی دروش میں آ کے رہ رہا ہے، کوئی پشاور میں آیا ہوا، کوئی مختلف جگہوں پہ چھپے ہیں، کوئی پہاڑوں میں جا کے چھپے ہوئے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں یہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ان کے مسئلے، جو مسائل ہیں، جو ان کے حقوق ہیں، جو ان کے نقصانات ہیں، ان کو دیے جائیں۔ ابھی تک ایک آٹے کی بوری وہاں تک نہیں پہنچائی گئی، یہ کس کا فرض ہے؟ اور سب سے زیادہ ووٹ پی ٹی آئی کو اسی ارندو سے ملے ہیں۔ تو میں آپ سے پھر گزارش کرتی ہوں، میڈم اسی پہ میٹنگ چل رہی ہے، ابھی میٹنگ جاری ہے، اس پہ شکر ہے اسپیکر کہ صاحب اسی کی پہ سربراہی بہت میں۔ شکریہ آپ کا کہ اگر اس چیز پہ میٹنگ چل رہی ہے تو میں پھر کہوں گی، کیونکہ وہ لوگ بیچارے احتجاج میں، کچھ لوگ اسمبلی کے باہر آ کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کسی سے ملوائیں، یہاں پہ منسٹر سے یا کسی وزیر سے، تو ہم تو نہیں ملوا سکتے، کیا کریں؟ ہم یہاں پہ آ کے صرف بول سکتے ہیں، کرنا تو آپ کا کام ہے، صوبے کا کام ہے۔ تو میں پھر ایک گزارش کروں گی کہ اسپیکر صاحب وہاں پہ جو اسپتال لیں، میں پھر آپ ملوا سکتی ہیں میڈم، کیوں نہیں ملوا سکتی؟ وہ آئے ہوئے تو وہ 2-3 دن سے بیچارے یہاں ہوٹلوں میں ہیں، کہتے ہیں ہمیں ملوائیں۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گی، جو ڈاکٹران ملازمین وہاں پہ ہیں، میں کہتی ہوں وہ وہاں پہ ڈیوٹی کیوں نہیں کرتے؟ پوچھتے کیوں نہیں ہیں؟ جو ٹیچران ہیں وہ وہاں پہ ڈیوٹی کیوں نہیں کرتے؟ کئی سالوں سے وہ سکول بند ہے، کئی سالوں سے وہ کالج بند ہے، وہ ہمارے روڈ ہے۔ میں اپیل کرتی ہوں کہ یہ جو موبائل، جو وہاں پہ موبائل بالکل ہے ہی نہیں، فون کا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں، مطلب میں خود بھی وہاں پہ گئی تھی ایک ٹائم پہ، پیدل مجھے واپس آنا پڑا کیونکہ روڈوں کی حالت ایسی ہے۔ تو اس پہ مطلب آپ کہہ رہے میٹنگ بھی ہو رہی ہے، تو امید رکھتی ہوں کہ اس پہ آپ ضرور کوئی ایکشن لیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، میں نے آپ کا ٹائم لیا اور آپ نے مختصر ٹائم پہ مجھے ٹائم بھی دیا، بہت شکریہ۔ تھینک یو میڈم۔